سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں جنت جانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اپنے آپ کو بڑا نہ کہیں، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لیں، دل و جان سے کہہ دیں کہ اللہ اکبر. اور یہ ہمارے اسلام کا جو ہے تکبیر جو ہے نا، اللہ اکبر ہم موقع پہ کہتے ہیں نا. نماز آپ جب شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر. تو ساری نماز سارے ارکان دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع نیت کا بیان. لیکن یہ بہت اہم موضوع ہے نیت کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اور ہر ایک کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی یہ نیت کرے گا. تو پھر وہ حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے، اور جس نے ہجرت کی ایک عورت سے نکاح کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے. بہرحال دیکھیں، نیت جو ہے یہ ہمارے دنیا کے جو بھی کام ہیں، ہم ہر کام کرنے سے پہلے ایک نیت بناتے ہیں، پھر ارادہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ہم کام کرتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے انسان کی نیت کے بارے میں، تو اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا میں آ کے انسان کے سامنے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہر کا، ایک باطن کا، ایک دنیا کا، ایک آخرت کا. اور اگر یہ دنیا میں نیت دنیا کی کر لے، یعنی انسان دنیا میں رہنے کی نیت دنیا کو بنا لے، یعنی دنیا ہی کو اپنا مدعا بنا لے، تو اس کا ہر کام دنیا کے کاموں میں شمار ہوگا، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو بھی ہو. تو چونکہ دیکھیں نیت ایک بنیادی چیز ہے. اعمال سے پہلے ایک نیت کا طے کرنا، ہم طے کرتے ہیں نا نیت. ویسے تو ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے. عام طور پہ یہ ایک اندھا بہرا گونگا معاشرہ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. ہم نے معاشرے کی راہ میں بہ کر اپنی منزل دنیا کو بنا لیا ہے. اس وقت ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ دنیا کی ہیں. خوشیاں، ہماری ساری خوشیوں کا تعلق دنیا سے ہے، اور دنیا ہی ہمارا، یعنی جینا مرنا ہمارا دنیا کے لیے ہے. یہ تو دیکھیں ہم سوچتے نہیں ہیں نا، یعنی سوچ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، اور اندھے بہرے ہو کر ایک معاشرے کی تقلید کر رہے ہیں. ایک اندھا بہرا معاشرہ ہے، اسی کی راہ میں ہم نے بھی اسی راستے پر اپنے آپ کو ڈال لیا ہے. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ دنیا میں عام طور پہ نیت کی اہمیت نہیں ہوتی. ہمارے یعنی جو آج کے مسلمان ہیں وہ نیت کی اہمیت کو نہیں جانتا، اور بس وہ اندھے بہرے ہو کر، یعنی جس طرح اور لوگ زندگی گزار رہے ہیں ہم لوگ بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو ماں باپ دنیا کے راستے پر لگا دیتے ہیں. اس کی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں ماں باپ، اس کی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے، کیونکہ ماں باپ خود واقف نہیں ہیں
اپنی آخرت سے، ان کی نیت جو ہے، ماں باپ کی نیت چونکہ دنیا ہوتی ہے، لہٰذا وہ اپنے بچوں کو بھی دنیا کے راستے پر ڈالتے رہتے ہیں۔ 1 کروڑ بچوں کو، اسکول کے بچوں کو جمع کر کے آپ اگر یہ پوچھیں کہ بھئی تمہارا ایم کیا ہے، موٹو کیا ہے، کیا بننا ہے، تم کیا کرو گے بڑے ہو کے، تو ایک بچہ بھی اس میں سے یہ جواب نہیں دے گا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے آخرت کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ ایک بچہ بھی آپ کو یہ جواب نہیں دے گا، کیونکہ وہ خود اندھے بہرے معاشرے میں پیدا ہوا ہے، ہمارے والدین کا بھی یہی حال ہے، اور ہماری نیت جو ہے بالکل جو واضح بات ہے اور کلیئر بات ہے کہ ہماری نیت دنیا کی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ داعی قرآن کو ہدایت کہتا ہے کہ تم ان لوگوں سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گئے میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتے صرف دنیا کی زندگی۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ صرف دنیا کے طالب ہے، اور یہ دنیا کے طالب آج کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے، جو نام تو لیتا ہے اللہ کا اور رسول کا، لیکن یہ زندگی دنیا کے لیے گزارتا ہے۔ اور یہ بات میں بالکل اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب انسان کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا ہو جائے تو اس کا ہر کام جس کا تعلق دین سے ہے وہ کام بھی فضول ہو جاتا ہے، بلکہ وہ باعث عذاب ہو جاتا ہے اور وہ گناہ میں لکھا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ماعون میں وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن مقصد کو نہیں جانتے۔ اسی طرح دیکھیں، یعنی یہ نماز جو ہے یہ باعث عذاب ہو گئی ان نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد کو نہیں جانتے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دنیا میں آنے کے مقصد سے آگاہ نہیں ہیں، اگر ہم اپنی پیدائش کے مقصد سے آگاہ نہیں ہیں، اور نہ عام طور پہ دیکھیں یہ سوال کوئی بھی نہیں کرتا کہ یعنی سوچتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، بس گونگے بہرے اندھے ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا رخ جو ہے عام طور پہ سب کے سب مسلمان انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ ان کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی کی پریشانیاں ان کے لیے پریشانیاں ہیں، ظاہر سے ہی یہ خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھے کھانے، اچھے کپڑے، اچھے رہنے کے مکان وغیرہ جو بھی ہیں، کھا لے پی لے جی لے، تو ہم اس حساب سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر میں سچ بات کہوں تو یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر تو یقین بالکل نہیں ہے، اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اعمال سے دیکھیں، ایک زبان قال ہوتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے، ہم یعنی ایک وہ جو آپ زبان سے کہتے ہیں، ایک وہ بات ہے جو آپ اپنے عمل سے کہتے ہیں، تو اپنے اعمال، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی آخرت نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، یہی دنیا حقیقت ہے، اسی کے لیے کام کرتے رہو، اسی کے لیے زندگی گزارو، اسی کے لیے مر جاؤ۔ تو یہ بات، یہ سوچ بڑی غلط ہے، اور یہ مطلب یہ بات جو ہے یہ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ جب آپ نے ارادہ کر لیا دنیا کا، اب اور آخرت پہ آپ کا یقین نہیں ہے، دیکھیں میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو جب ہم یہ ہمارے اعمال سے پتہ لگتا ہے، ہماری ساری باتیں دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، خواہشات دنیا سے، اور ہم دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں اور دنیا ہی کے لیے مر رہے ہیں، اور اس وقت کوئی ہمارے سامنے کوئی نصب العین، کوئی مقصد نہ ہمارے سامنے ہے، نہ ہم اس پر سوچنے کے لیے بھی تیار ہیں، یعنی ہم سوچ بھی نہیں رہے
کہ بھئی میں نہیں تھا اب پیدا ہو گیا اور کچھ عرصے بعد میں مر جاؤں گا، تو یہ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ تو دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ اس پر بات کرتے ہیں مزید ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔